دوستو، تمام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے دوستوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم پہلا چیپل کرنے والے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا، نماز، پریئر۔ خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک واحد اور بہترین طریقہ، اگرچہ آپ کہیں گے کہ روزہ رکھنا بھی ایک تعلق ہے، اگر آپ روزے کو ایک ٹریڈیشن یا روایت یا سرمونی کے طور پر رکھتے ہیں تو وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس روزہ رکھتے ہیں اور دعا میں رہتے ہیں تو پھر وہ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے اور آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کر رہے ہیں، یا آپ تنگ ہیں کھانا کھانے سے، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہ آپ کا کوئی اپنا مقصد بن جاتا ہے۔ روزے کے اندر دعا کرنا بہت ضروری ہے، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم دعا پہ بات کریں گے کہ دعا کیا ہے۔ اور اگر آپ میری آواز کم سنتے ہیں، پلیز اپنے کمپیوٹرز کو ذرا ہائی والیوم پہ کر لیں، کیونکہ میرا گلا جو ہے وہ آپ کی طرح کا نہیں ہے۔ جب میری ہارٹ سرجری ہوئی تھی تو گلے میں وہ ایک چھوٹا سا پائپ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے میرے گلے میں کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کوئی معجزہ کرے تو میرا گلا ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میں یہ آپ کو اپنی گواہی دے سکتا ہوں کہ جب میری سرجری ہوئی تھی، ایٹ لیسٹ 2 ایئرس میں صحیح بول نہیں سکتا تھا۔ آج میری پھر بھی آواز آپ تک پہنچتی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے طریقے بہت نرالے ہیں، اس کے طور طریقے ہم سے فرق ہیں۔ پولس رسول کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پولس رسول ایک اچھا سپیکر نہیں تھا۔ اس کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو اچھے سپیکر تھے ان کو اوریٹرز کہتے ہیں۔ پولس رسول ایک اچھا رائٹر تھا، ایک اچھا مصنف تھا، تو وہ اپنے لیٹرز کے ذریعے اپنا پیغام اپنے شاگردوں تک پہنچاتا تھا۔ اسی لیے میں پچھلے دنوں میں زیادہ لکھتا تھا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کچھ بہتر ہے، میری آواز آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا۔ دعا کیا چیز ہے؟ تو جب ہم سب سے پہلے دیکھیں بائبل ہمیں دعا کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پطرس رسول پہلا پطرس 3:12 میں لکھتا ہے، خدا کی آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پطرس رسول ایک انسان ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے اور اس کا کانشیس اسے کہتا ہے خدا بھی مجھے دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا خدا اندھا ہے، شاید اس کے دیکھنے کا طریقہ فرق ہو، شاید اس کے کانشیس میں ہی سب کچھ آ رہا ہو، شاید اس نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اسے پتہ ہو۔ تو اس لیے پطرس رسول انسانی زبان میں اس کو کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ خدا کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں جب ہم کام صحیح کرتے ہیں یا کام ہم غلط کرتے ہیں، اور اس کے کان ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ پطرس نے اپنا وقت مسیح کے ساتھ گزارا، اور پطرس سمجھتا ہے کہ دعا کیا چیز ہے۔ ہم بائبل میں اکثر دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند
جب پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، تو وہ اپنے باپ خدا کے پاس جاتے تھے۔ گتسمنی کا واقعہ سن لیں، یا کوئی اور بھی واقعات ہیں جب مسیح نے پطرس، یوحنا اور یعقوب کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں دعا کروں، اور وہ دعا کرنے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق تھا خدا کے ساتھ۔ ہم بھی اپنا تعلق جو ہے دعا کے ذریعے خدا تک بنا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا تعلق بناتے ہیں تو ہم پھر اس سے بات کرتے ہیں، وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلا پطرس 3:12 کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح کام کرنے والے کو دیکھتی ہیں، اور وہ خوش بھی ہوتا ہوگا، اور اس کے کان ایک دعا کرنے والے کو سنتے ہیں۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب میں 9ویں 10ویں کلاس میں تھا، اور میں رات کو جاگ جاتا تھا۔ ہم کوٹھے پر سوتے تھے، تو میری والدہ اکثر دعا میں ہوتی تھی، 90% وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھی دعا کر رہی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہنا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا سکتے ہیں۔ شاید کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دیں، کیونکہ بیسیکلی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنا بڑا دل کرے۔ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے بینک میں، لیکن وہ دل نہیں نکال سکتے، ان کا دل نہیں ہوتا۔ وہ رب ہے جس کا دل کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح پوری دنیا پر فضل کرتا ہے اور پوری دنیا پر رحم کرتا ہے۔ تو جب میں ڈکشنری میں دیکھتا ہوں کہ دعا کیا چیز ہے، میں آکسفورڈ ڈکشنری یوز کرتا ہوں۔ جب میں 2002 میں امریکہ آیا اسٹڈی کرنے کے لیے، تو میں لاہور گیا حفیظ سینٹر۔ میں نے وہاں سے 20 روپے کی ایک سی ڈی خریدی، اس کا نام تھا آکسفورڈ ٹاکنگ ڈکشنری۔ میں اس وقت سے میں نے بڑی بڑی ڈکشنریاں دیکھی ہیں، لیکن وہ مجھے سب سے بہتر ڈکشنری لگتی ہے۔ اس میں فرینچ، لیٹن اور گریک، اور اگر کسی زبان سے لفظ کو لیا گیا ہے تو وہ اس کے متعلق بتاتی ہے۔ تو آکسفورڈ کی ڈکشنری یہ بتاتی ہے کہ دعا کیا چیز ہے۔ دعا ایک التجا ہے جو کسی بھی ایمان کرنے والا، کوئی بھی ایمان کرنے والا جو ہے، وہ کسی چیز، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ بتوں کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں تصویروں سے، کیونکہ ہم چیزوں کی جستجو نہیں کرنا چاہتے۔ جستجو میں وقت لگتا ہے، تو ہم وہ جب کرنا نہیں چاہتے تو ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا خدا تک پہنچنے کے لیے، اس تک بات کرنے کے لیے ایک التجا ہے، ایک شکرانے کا طریقہ کار ہے، ایک گڑ گڑاہٹ ہے جو ہمارا دل روتا ہے اور پکارتا ہے تاکہ ہم خدا سے بات کر سکیں۔ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے۔ جب پوری ڈیفینیشن میں سے میں 3 پوائنٹ نکالتا ہوں، اگر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن انگلش میں بتاؤں تو وہ یوں ہے: a solemn request to God or an object of worship, a supplication, thanksgiving or other verbal or mental act addressed to God۔ میں اس میں سے 3 پوائنٹ فلسفیکلی نکالتا ہوں۔ نمبر 1، ٹاکنگ، خدا سے بات کرنا۔ نمبر 2، کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن میں 2 لوگ بات کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ٹاکنگ کرتا ہے، اس کو
ڈائلاگ کہتے ہیں. اور کمیونیکیشن اسی لیے تھیالوجی میں چینج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں, دو پرسنالٹیز, خدا اور بندہ. کمیونیکیشن جب بندہ ٹاکنگ کرتا ہے اور پھر کمیونیکیشن پیدا ہوتی ہے, اس میں سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ, رشتہ, ایک کنیکشن. تو دعا کیا ہے؟ یہ ٹاکنگ ہے, یہ کنیکشن ہے, ایک ٹاکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, ریلیشن شپ ہے, اور یہ تینوں چیزیں ایک کنیکشن کو ظاہر کرتی ہیں. تو شاگرد جب مسیح کو دیکھتے تھے دعا کرتے ہوئے تو وہ ایک دن اس کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا, شاگردوں نے کہا, رہبائی ہمیں بھی دعا کرنی سکھا. تو مسیح نے ان کو کیا دعا سکھائی؟ اس کو ہم لارڈس پریئر کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ متی کی 6 باب میں لکھی ہوئی ہے. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. یہ ساری دعا جو ہے مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی. مسلمان لوگ محمد کے شاگردوں کو ان کے صحابی کہتے ہیں. ذہن میں یاد رکھیں, جب لفظ صحابہ صحابی کہا جاتا ہے وہ ان کی شاگردی جو کرتے تھے, جو ان کے پیوپلز تھے, جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے, ڈسائپلز تھے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا صحابہ طالبان, طالب بھی شاگرد ہوتا ہے, طالب علم. تو طالبان ان کو اس لیے کہا جاتا ہے وہ محمد کے شاگرد ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ میں آپ کو جب ورلڈ ویو کے بارے میں سکھاتا ہوں تو ورلڈ ویو ہم اسی طرح بناتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے. تو لارڈس پریئر میں مسیح ان کو یہ دعا دیتے ہیں. مسیح نے اپنے دل کی دعا ان کو سکھائی. یہ ایک ہمارے لیے ماڈل بن گئی. مسیح نے یہ نہیں کہا اسی طرح ہی صرف دعا کیا کرو. آپ کسی طرح بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں, آپ گھٹنے ٹیک کر سکتے ہیں, آپ سو کر سکتے ہیں, پانی میں کر سکتے ہیں, آپ ریسٹ روم میں کر سکتے ہیں, جہاں مرضی کرو. کیونکہ آپ کا دماغ کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے, اور خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے. جب آپ کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہائیں اور دھوئیں اور وضو کریں اور یہ کریں. اس کی ضرورت اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو کریں. شاید آپ کے پاس بہت زیادہ ریشنلٹی ہو اس چیز کے بارے میں تو کریں آپ, لیکن سب سے بڑا جو طریقہ کار وہ یہی ہے, خدا کو کسی طرح بھی یاد کرو. مسیح نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ صرف یہی طریقہ ہے. وہ جا کے پارکوں میں, باغوں میں, بیابانوں میں دعا کرتا تھا. مرکز کی کتاب 6 باب 35 آیت شاید یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا تنہائی میں اور خاموشی میں, تاکہ وہ اپنا دماغ, اپنا دل خدا کے لیے کھول سکے. خدا کو خاموشی پسند ہے. اس لیے پچھلے دنوں میں جب میں آپ کو لیسن دے رہا تھا تو اس میں یہ بتا رہا تھا, وہ کہتا ہے رک جا, سپیڈ آہستہ کر. کیوں؟ کیونکہ خدا کو ہماری رفتاری سے لگاؤ نہیں ہے. یہ ہم نے اٹیچمنٹ بنا رکھی ہے دنیا کے لیے تاکہ ہم ساری دنیا حاصل کر لیں, اور ہمارے پاس, ہمارے کندھوں میں اتنا بوجھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو اس نے یہ دعا سکھائی. تو جب ہم یہ دعا سیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں خاموشی, تنہائی, خدا کے ساتھ بات کرنا, گفتگو کرنا, یہ ایک کنیکشن ہے, ایک رشتہ ہے. کیا آپ کے پاس وقت ہے یہ رشتہ بنانے کے لیے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو اپنی بائبل کھولیں, متی 6 باب کھولیں اور یہ لفظ بلفظ پڑھیں, سوچیں, اس کو وقت دیں.
ایک ایک جملے کو وقت دیں کہ یہ کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا گیا ہے، کس سچویشن میں لکھا ہے، اور میں نے اس کو کس طرح اپنی لائف کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ سنار کی دکان پہ گئے ہوں گے، سنیارا کہتے ہیں پنجابی میں، گولڈ سمتھ۔ تو اگر آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں، آپ سونے کا چھلا یا سونے کا رنگ، تو وہ ایک چھوٹا سا پتھر نکالتا ہے کالے رنگ کا، اس کو اردو زبان میں، عربی میں، فارسی میں، پنجابی میں کسوٹی کہتے ہیں۔ کسوٹی انگلش میں اس کو ٹچ سٹون کہتے ہیں، ایسا سٹون جو کہ ٹچ کرتا ہے گولڈ کو، سلور کو، چاندی کو، اور وہ پھر بتاتا ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے، کتنا خالص ہے، اور یہ کتنے، پھر جو سنار ہوتا ہے وہ اس کو لیتا ہے اور وہ اندازہ کرتا ہے کہ وہ کتنے پیسے اپنے گاہک کو پے کرے گا۔ اسی طرح جو لارڈس پریئر ہے، ربانی دعا جو ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم میں کتنا اور روحانیت کی ضرورت ہے، کتنی اور روح کی ضرورت ہے، کتنی اور ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی زیادہ وقت خدا کو دینا چاہیے۔ وہ ایک ٹچ سٹون کا کام کرتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں لوگوں کے، یا آپ کے ٹیلی فون میں بھی ہوگا، اس کو کہتے ہیں جی پی ایس۔ میری گاڑی جو ہماری ہے وہ زیادہ حیدر چلاتی ہے، میری وائف، میں بہت کم چلاتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کوئی اتنا خاص بندہ نہیں ہوں کہ انٹیلیجنٹ ہوں یا ذہین ہوں۔ وہ گاڑی چلاتی ہے، اور کئی دفعہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہم نے جانا ہوتا ہے جس کا ہمیں رستہ نہیں پتہ ہوتا، ہم جی پی ایس پہ اپنا وہ ایڈریس ڈالتے ہیں، اور جی پی ایس ہمیں بتاتا ہے ہر گلی سڑک پہ کہ فلاں سڑک پہ مڑ جائیں۔ وقت سے پہلے، شاید 10 سیکنڈ پہلے، 15 سیکنڈ پہلے، 20 سیکنڈ پہلے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آگے یہ گلی آ رہی ہے، اس کے رائٹ یا دائیں پہ مڑے، اس کو جی پی ایس کہتے ہیں۔ لارڈس پریئر ہمارے لیے ایک جی پی ایس کا کام کرتی ہے۔ 3 کام: ٹچ سٹون، جی پی ایس اور ماڈل۔ یہ ہماری پرسنالٹی کو اجاگر کرتے ہیں، یہ ہماری روح کو نکھارتے ہیں۔ یعنی کہ لارڈس پریئر میں مسیح نے جو کچھ ان کو سکھایا، ایک ماسٹر ٹیچر نے، وہ بہت بہترین سکھایا، بہت بہترین، تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکے۔ اس میں کسی قسم کی وانٹ نہیں بتائی روٹی کے سوا، کہ مجھے بی ایم ڈبلیو گاڑی دے، مجھے ایک سونی کا ٹی وی بھی لینا ہے، مجھے فلاں کے پیسے دینے ہیں، مجھے اپنی کمیٹی دینی ہے، یہ نہیں بتایا۔ خدا کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ تو صرف ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنے ایمان میں آگے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے راست باز ہیں، اور ہم اس کی ہولینس کو، اس کے قدوس کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو لارڈس پریئر ہمیں کیا کرتی ہے؟ ایک دیتی ہے ایک ہنٹ، ٹچ سٹون کا، ایک ماڈل کا، ایک جی پی ایس کا، تاکہ ہم اپنے رب تک بات کر سکیں، پہنچ سکیں۔ تو ایک ٹچ سٹون جو ہے، اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے ایک سنار کے ساتھ۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس ٹچ سٹون پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ رنگ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹچ سٹون ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ حیدر گاڑی چلا رہی ہے تو وہ اپنا جی پی ایس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، یا آپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو شو کیس میں ماڈل پڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ دکاندار کے پاس کیا ہے، تو وہ ماڈل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹچ سٹون، ماڈل اور جی پی ایس کا کام کرتی ہے دعا،
اور یہ آپ کے ہر وقت پاس اور دماغ میں گھومتا رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک رشتہ پیدا کرتی ہیں چیزیں. ایک سونار کا رشتہ کہ وہ ایک دکاندار ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ کاروباری آدمی ہے، اس نے سونا خریدنا ہے اور سونا دینا ہے، پھر وہ جا کے رات کو روٹی کماتا اور کھاتا ہے. اگر وہ جمع کرتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کا ایکسٹرا کام ہے. تو ٹچ سٹون کیا کرتا ہے؟ ایک رشتہ، ایک انٹیمسی، کلوزنس، ایک ٹائٹنس، ایک کنیکشن ہمیں بتاتا ہے. تو کلوزنس کس میں ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں. اگر آپ پیار نہیں کرتے تو وہ آپ کا قریبی دامن نہیں ہو سکتا. اگر آپ ویسے ہی ڈرامہ کر رہے ہیں تو اس کو شیطانی کام کہتے ہیں. جب آپ کلوزنس میں ہیں تو آپ کا ایمان آپ کا ماڈل بن جاتا ہے. تو ایسوسیشن جو ہمارا ٹچ سٹون ہے یا جو ہمارا ماڈل ہے، جو ہمارا جی پی ایس ہے، وہ ہماری ایسوسیشن، ہماری کلوزنس کو ظاہر کرتا ہے، ہماری ریلیشن شپ، ہمارے رشتے کو ہم خدا کو کتنا چاہتے ہیں. میں ہر وقت تو یہ کہتا ہوں تیرے نام سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. کیا ہر وقت فقیر ہی رہتا ہوں؟ کیا کبھی کوئی ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ ہنس کے اس کے پاس جاؤں اور ہنس کے اس سے واپس آؤں اور اس کو بھی ہنس کے جانے دوں؟ جو ٹچ سٹون ہے وہ فیملیئرٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنے فیملیئر ہیں اپنے عاشق سے، ہم کتنے اس کے قریب، کتنا اس کو جانتے ہیں، کتنی ہماری ایسوسیشن ہے، کتنے ہم کلوز ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایک کانفیڈینشیلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا کانفیڈنس پایا جاتا ہے. ہم عشق تو اس سے کرتے ہیں، محبت تو اس سے کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کس کام کے لیے ہے؟ کیا چیزیں مانگنے کے لیے ہے؟ فقیری کرنے کے لیے تو ایک کشکول ہی کافی ہے، ایک بڑا سا کولا ہی کافی ہے. بلکہ وہ بھی نہیں کافی، اپنی جھولی اس طرح کر لو تو دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ مانگ رہا ہے. ایک ٹچ سٹون کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک وارمت، ایک خوشی. جب سونار کے پاس آپ جائیں گے ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سونا بیچنے آئے ہیں. اس کو اس سونے سے مفاد ہوگا، بزنس اس کا اوپر ہوگا. تو جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بھی یہ مقصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ اپنا مقصد آج لے کے آ گیا. اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے جب آپ پیار سے جاتے ہیں، جب آپ وارمت سے جاتے ہیں. ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے عاشق کے درمیان میں اور عشق کرنے والے کے درمیان میں. دونوں آمنے سامنے بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹچ سٹون، ایک ماڈل، ایک جی پی ایس کا کام ہے. تو جب ہم خدا کو وقت دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مسیح خداوند نے ایک بہت اچھے ماڈل کے طور پر، مثال کے طور پر اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ ایک جی پی ایس کی طرح ہے، وہ ایک ٹچ سٹون کی طرح ہے، وہ ایک ماڈل کی طرح ہے ہماری زندگیوں میں. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ اس کے پاس آتے تھے کہ وہ بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے تھے تو وہ ان کو کہاں بھیجتا تھا؟ جاؤ جا کے شریعت کو پورا کرو. اس آدمی نے کہا میں نے شریعت کو پورا کیا. اس نے کہا پھر اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کر. اس نے کہا میں نے وہ بھی کی. تو مسیح نے کیا کہا تھا؟ اپنے خدا کے پاس جا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا خالق ہے، جس کا تو ایک حصہ ہے. ہمیں پیدائش کی کتاب پہلا باب 27 یا 26 آیت میں لکھا ہوا ہے. تو مسیح خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایک ماڈل کے طور پر بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اگر ہماری بائبل جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، تو جو ہماری دعا ہے، دعا یا نماز ہے،
وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی اس سے دعا کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ دعا یا نماز کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے جو کہ جس کو آپ کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عاشق اندر کیا کر رہا ہے۔ عشق کرنے والا آپ کے دل کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے میرا عشق کرنے والا کیا کر رہا ہے۔ بائبل کیا ہے؟ ایک عصا ہے، ایک چرواہے کا عصا ہے جو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، تاکہ اگر بھیڑیا یا کوئی اور جانور اس کی بھیڑوں پر اٹیک کرے گا تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا اس عصے کے ساتھ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ویپن ہے تو آپ بھی ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے، تو آپ دعا میں وقت گزارا کریں۔ ایک ٹیلی فون ہے، جس طرح کہ ایک ٹیلی فون پہ آپ پوچھتے ہیں اپنی مشوق سے، اپنی وائف سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، یا اپنی ہمسائے سے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے۔ دعا ایک ٹیلی فون کا کام کرتی ہے کہ انسان خدا سے دعا کر سکے۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے اس چیز کے لیے؟ آپ اپنے قریب، میں اکثر آخر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، آپ کے قریب بہت زیادہ اٹیچمنٹ پڑی ہوئی ہے، سامان پڑا ہوا ہے۔ اس اٹیچمنٹ میں سے آپ تلاش کریں سائلنس، خاموشی اور تنہائی کو، تاکہ آپ اپنے اس رب کے پاس جا سکیں خاموشی اور تنہائی میں، اپنے کمرے کے کونے میں، اپنی ایک چھوٹی سے باورچی خانے میں یا ایک سٹور روم میں اکیلے جا کے بیٹھیں اور اس کے پاس سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تاکہ وہ آپ کو معاف کرے، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اور آپ کے خالق کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عشق اعتبار کے بغیر نہیں ہوتا۔ اپنے درمیان اور خدا کے درمیان ایک ایمان پیدا کریں تاکہ وہ آپ کا رستہ بن سکے، ایک کنیکشن بن سکے، تاکہ آپ اس تک پہنچ سکیں۔ کیونکہ دعا جو ہے وہ تمام چیزوں کو تبدیل کرتی ہے، بدل دیتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن سے آپ کو نفرت ہے یا ان کو آپ سے نفرت ہے۔ دعا کریں کہ خدا آپ کو ان کے قریب لائے، شاید آپ ان کے لیے نجات کا رستہ بن سکیں۔ دعا جو ہے وہ خدا کی سرگوشی کو، جو بڑی خاموشی سے بات کرتا ہے، وہ سننا ہے تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو شیطان آپ کو گھسیٹتا پھرے گا۔ جس دن آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکے ایمان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، شیطان آپ سے دور دوڑ جائے گا، یعنی کہ آپ کا گناہ آپ سے دور دوڑ جائے گا اور آپ خوشی سے شیر کی طرح بھاگے پھریں گے۔ راست بازی کے لیے دعا کرے کہ خدا آپ کو راست باز بنائے اور اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، خدا سے دعا کریں اور اس کو بار بار ایک اپنی عادت بنائیں تاکہ خدا آپ پر رحم کر سکے، خدا آپ کو جان سکے۔ مجھے یاد ہے ایک مثال میرے دوست نے، ایک میرے ٹیچر نے بتائی، ایک پرندے کے بارے میں۔ جب اس نے کہانی سنائی تو اس نے کہانی کو ختم کیا، میں کہانی نہیں آپ کو سنا رہا، تو اس نے کہا تھینک گاڈ فار ٹیکنگ کیئر آف می اینڈ مائی فیملی، فار پرووائڈنگ آل وی نیڈ۔ آئے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے میری آج حفاظت کی ہے اور میری وہ ضروریات مجھے دی ہیں جن کی مجھے ضرورت تھی۔ کئی دفعہ ہم ضرورت سے زیادہ ہماری چاہتیں بہت ہوتی ہیں، ہم چاہتے مانگتے رہتے ہیں، اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس پرندے کی تصویر میں نے، میرے پاس ایک چھوٹا سا کارڈ ہے،
اس کے اوپر یہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی ہے کہ اے خداوند تیرا شکر ہے کہ جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی آج تو نے مجھے دی اور میرے خاندان کی حفاظت کی. کاش کہ آپ کی دعا بھی یہی ہو. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ آسک گاڈ واٹ یو نیڈ. اپنی حفاظت خود کرو اور خدا سے مانگو جس کی آپ کو ضرورت ہے.